السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولس نیریٹیو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دھرم سائیں کو ہوش آیا تو جیسے ایک بار پھر سے ساحر سائیں کا خون اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس کا غصہ ایک بار پھر سے ظاہر ہونے لگا تھا۔ سائیں صبر کریں، ابھی تک ساحر سائیں کو ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر 48 گھنٹے تک ہوش نہ آیا تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اچھی امید ہے۔ ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ پریشان مت ہوں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ حوصلہ رکھیں، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اگر ساحر سائیں کے نصیب میں سانسیں ہوئیں تو انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ابھی تک انجیکشن کے زیر اثر تھا، ورنہ اس پولیس والے کی بات پر اس کا منہ توڑنے میں بھی پیچھے نہ ہٹتا۔ تم میرے سامنے زیادہ باتش بازی مت کرو انسپکٹر، ورنہ تمہاری وردی کا بھی خیال نہیں کروں گا۔ اسے سرخ نگاہوں سے گھورتے ہوئے بے تحاشا غصے سے بولا تو انسپکٹر نے سر جھکاتا باہر نکل گیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ بہتر جانتا ہے، لیکن اسے نا امید کرنے والا یہ کون تھا جو اس کے سامنے اس کے بھائی کے نصیب کی سانسیں گن رہا تھا؟ وہ اپنے اوپر سے کمبل ہٹاتا اٹھنے لگا تو سنان سائی نے بھاگ کر اسے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی سرخ آنکھوں کے اندر دیکھتا وہ خود ہی گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس وقت وہ نہ تو کسی کی سننا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف ساحر سائیں کی زندگی چاہتا تھا۔ سنان خود ہی راستے سے ہٹ گیا تھا۔ میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم یہاں ساحر سائیں کے کمرے کے باہر کیا کر رہی تھی اور کس کی اجازت سے تم یہاں آئی ہو؟ آدھی رات کو ساحر سائیں کے کمرے میں اس کی غیر موجودگی میں آنے کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے پروشا خان؟ وہ اس کے سامنے کھڑے اس کے آج چھپے چہرے پر نظریں گاڑے اسے سوال کر رہے تھے، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سائیں، کمرے کی لائٹ کھلی ہوئی تھی، میں نے سوچا سائیں تو گھر میں ہے نہیں تو میں لائٹ بند کر دیتی ہوں۔ وہ اپنے سامنے کھڑے سرمد شاہ سے نگاہیں چراتے ہوئے بولی۔ اسے اس حویلی میں کام کرتے تقریباً 2 ڈھائی ماہ ہی ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ کافی عجیب سی ہے، کبھی چیزوں کی تاک جھانک کرتی ہے تو کبھی جہاں گھر کے پرسنل مسئلے حل ہو رہے ہوتے ہیں وہاں کان لگا کے سنتی ہے۔ انہیں یہ سب حرکتیں بہت بری لگتی تھی۔ ان کا دل تو چاہتا تھا کہ وہ اسے نوکری سے ہی خارج کر دیں، لیکن پھر اس کا رونا دھونا شروع ہو جاتا کہ وہ بہت غریب خاندان سے ہے، بہت غریب ہے، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں، اگر وہ کام نہیں کرے گی تو کیا کھائے گی؟ وہ اپنے گھر میں کسی پٹھان کو کبھی بھی ملازمت کے لیے نہیں رکھتے تھے، کیونکہ پٹھانوں کو سمجھنا ان کے بس سے باہر تھا، اور یہ لڑکی تو زیادہ تر پشتو میں ہی بات کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے تھے، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اکثر وہ بھی ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتی تھی۔ اس کی بے بسی دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے اسے نوکری تو دے دی تھی، لیکن وہ اس کے کام سے زیادہ خوش بھی نہیں تھے۔ کر دی لائٹ آف، اب نکلو، اور جب تک کمرے میں کوئی نہ ہو تب تک اس طرح سے مت جایا کرو، اجازت لینا ضروری ہوتا ہے، اور ویسے بھی ساحر سائیں کا کمرہ بند تھا تو تمہیں کھول کر اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ کمرہ ایک شادی شدہ کپل کا ہے، زاوش کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی لڑکی منہ اٹھا کر کمرے کے اندر چلی جائے، تو آئندہ احتیاط کرنا۔ وہ سختی سے کہتے آگے بڑھ گئے، جبکہ پیچھے کھڑی لڑکی منہ بناتی سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ ان 2 مہینوں میں اس نے ایک بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ اس حویلی میں اسے زیادہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ کلیئر اردو آنے کے باوجود بھی وہ کبھی بھی بولتی نہیں تھی تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو جائے، لیکن آج کل یہاں اسے سنان سائیں کی دوسری بیوی کافی عجیب لگ رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا وہ اس پر کافی نظر رکھتی تھی، وہ جس طرف جاتی تھی اس کی نگاہیں اس کے پیچھے پیچھے سفر کرتی، لیکن اسے کون سا کوئی ڈر تھا؟ وہ اپنا کام بہت محتاط ہو کر کرتی تھی، اپنے پیچھے وہ کسی طرح کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتی تھی کہ اسے پکڑے جانے کا ڈر ہوتا۔ اس وقت بھی وہ نیچے آئی تو مسکان اسے سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی۔ مسکان نے ایک نظر گہرے انداز میں سے دیکھا تو وہ نظر جھکاتی اس کے قریب سے گزرتی ہوئی کچن کی جانب چلی گئی، لیکن اپنے پیچھے سے اب تک اس کی گہری نگاہ محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس لڑکی کے ساتھ، ہر وقت مجھے گھورتی رہتی ہے، کہیں سے مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا؟ وہ خود سے سوال کرتی ایک نظر پیچھے کی جانب مسکان کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس طرح وہ اپنا کام بھی نہیں کر سکی تھی۔ ایک تو اس گھر کے سارے لوگ رات 3 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، یہ سرمد شاہ کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے جاسوسی کے، لیکن یہ میڈم اس وقت یہاں نیچے کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ سرمد کو کوستے ہوئے مسکان کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ لڑکی اسے پہلے دن سے ہی مشکوک لگ رہی تھی، لیکن کل تو کام ہو ہی جانا تھا، کیونکہ کل یہ سب لوگ ساحر سے ملنے ہاسپٹل جانے والے تھے۔ اس دوران گھر پر کسی کا بھی ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ہی اپنا کام انجام دے گی۔ ان لوگوں کی موجودگی میں تو وہ ساحر شاہ کے کمرے میں بھی نہیں جا سکتی تھی، اور اگر ساحر شاہ ٹھیک ہو کر گھر واپس آ جاتا ہے تو پھر تو اس کا ساحر کے کمرے میں جانا ہی ناممکن ہو گیا تھا۔ ایک تو ساحر کا کمرہ ہر وقت لاک رہتا تھا، اور اگر وہ کہیں پر جاتا بھی تو بھی اس کے جانے کے بعد اپنا کام نہیں کر سکتی تھی۔ رات دیر تک اس کی واپسی ہوتی تھی، اور اس کے کمرے میں مردان خانے کی زندگی کی نوعیت تھی۔ مردان خان کی زندگی کی نوعیت تھی۔ مردان خان
اس کے ساتھ مردان خان کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی وہ مردان کو جانتا تھا، لیکن نہ جانے کیسے مردان خان کا وہ لاکٹ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا، جسے شاید بلا بھی چکا تھا، لیکن وہ لاکٹ مردان خان کے لیے بے حد اہم تھا۔ اس کے علاوہ ساحر شاہ کے پاس کچھ ضروری کاغذات بھی تھے جو اصل میں مردان خان کے خلاف کچھ ثبوت تھے۔ وہ ثبوت وہ پوری ایمانداری سے پولیس اسٹیشن پہنچا چکا تھا، جس کے بعد سے ہی مردان جیل میں تھا، لیکن اس کی بے گناہی کا ثبوت اب تک اس کے پاس تھا۔ ان دنوں مردان خان جیل میں تھا اور اس لاکٹ میں کچھ ایسا تھا جو مردان خان کو جیل سے آزاد کروا سکتا تھا، اور ساحر کو یہ بات پتہ بھی تھی۔ کچھ دن پہلے ساحر سائیں کے پاس کچھ لوگ آئے تھے جن کی ڈیمانڈ وہ لاکٹ تھا، جسے ساحر نے دینے سے انکار کر دیا۔ مردان خان کے گناہ بہت بڑے تھے اور وہ اس جیسے حیوان کو جیل سے آزاد نہیں کروا سکتا تھا۔ ایسے لوگوں کی جگہ جیل کی چار دیواروں کے پیچھے ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ اسے دھمکیاں دینے لگے۔ آئے دن وہ ساحر کو کچھ نہ کچھ کہتے تھے، لیکن وہ ان کی دھمکیوں کی بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور اب انہوں نے اپنی دھمکیوں کو سچ کر دکھایا۔ اس پر ہونے والا حملہ کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ مردان خان کا تعلق کہاں سے تھا، وہ کون تھا، یہ ساری باتیں پوشیدہ تھیں، اور ابھی تک یہ بات بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ پلوشہ خان اصل میں ان کی نہیں بلکہ مردان خان کی غلام ہے، کیونکہ ساحر کی طرف سے انکار کا مطلب تھا کہ وہ لاکٹ واپس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے اب وہ لوگ خود ہی اس لاکٹ کی تلاش میں نکل چکے تھے۔ انہیں شک تھا کہ وہ لاکٹ اب تک ساحر شاہ کے پاس ہے، جبکہ وہ ہے کہاں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس سے پہلے ایک اور ملازمہ بھی ساحر شاہ کے کمرے میں چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، جسے اس وقت نوکری سے نکال دیا گیا تھا، لیکن جس چوری کے لیے وہ اس حویلی آئی تھی وہ چیز اس کے ہاتھ نہ لگ سکی، اور اب ان لوگوں نے پلوشہ خان کو بھیجا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آس پاس کر کے تمام افراد کو پایا۔ چاروں طرف نظر گھماتے اس کی نظر ایک جگہ آ کر رک گئی تو اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ سج گئی تھی، لیکن پھر اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے لب بچ گئے۔ اس کے سامنے وہ جڑی ہوئی حالت میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر افسوس ہوا تھا، ابھی 5 دن پہلے وہ دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی اور آج بے رنگ بجھی ہوئی حالت میں اس کے سامنے تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ساحر شاہ کا دل چاہا کہ اسے خود میں چھپا لے، لیکن وہ اتنی بے صبری نہیں دکھا سکتا تھا۔ سب لوگ اس سے مل رہے تھے۔ 48 گھنٹوں کا وہ سفر ان سب کے لیے مشکل تھا، جو 48 سے 72 گھنٹے تک چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی، لیکن سانس دینے والے ڈاکٹر نہیں، خدا تھا جس نے ان کے نصیب میں بہت ساری سانسیں لکھ رکھی تھی۔ گھر کے سب لوگ وہیں پر تھے۔ دارم اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، فی الحال خیریت ہی دریافت کر رہا تھا۔ سب لوگ آئے تھے سوائے نور کے، وہ آئی ہی نہیں تھی حویلی سے۔ یہاں دارم نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ یہی کہا تھا کہ بہتر ہے کہ وہ گھر پر ہی رہے، یہاں آ کر اپنی حالت مزید خراب نہ کرے۔ چلو بس اب سب لوگ باہر جاؤ، بہت ہو گیا رونا دھونا، اب ساحر سائی کو آرام کرنا ہے۔ اب دارم سائی تم بھی آرام کرو، تمہاری بھی طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے۔ اصغر صاحب نے دارم کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس بار اس نے بنا کچھ بھی کہے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے تو وہ کسی کی بھی بات نہیں مان رہا تھا۔ یہ پچھلے 4 دن اس کے لیے کتنے برے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ ساحر شاہ صرف اس کا دوست، اس کا بھائی یا کزن نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی جان تھا، اس کا سب سے مضبوط سہارا تھا۔ وہ اسے کھو نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے کتنا خاص تھا، یہاں اسے ان کے 4 دنوں میں پتہ چلا تھا۔ پچھلے ان کچھ دنوں میں اگر وہ یہ کہے کہ ساحر نے اس کی جان نکال دی تھی تو یہ سچ ہی تو تھا۔ ساحر، وہ لوگ کون تھے اور تمہاری ان پٹھانوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ وہ تمہیں کیوں مارنا چاہتے تھے؟ کسی ایک کی بھی شکل نہیں آئی کیمرے میں۔ سب لوگوں نے نقاب کر رکھے تھے۔ سب لوگوں کے باہر چلے جانے کے بعد اسے بتانے لگا، جبکہ زاوش کو اس نے نگاہوں کے اشارے سے روک لیا تھا۔ وہ بنا کچھ بھی کہے اس کے پاس رکھی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ دارم اس کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے پھر بھی پولیس والوں کو مطمئن کرنا ہی تھا۔ 4 دن کے بعد ساحر شاہ کو ہوش آیا تھا۔ وہ لوگ اس کا بیان سننا چاہتے تھے۔ یہ لوگ ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں دارم سائیں۔ کچھ مہینے پہلے میں ایک قبیلے کے زمینی کیس کے سلسلے میں زمینوں کی ڈیل کرنے گیا تھا۔ وہاں اس طرح کا ہی ایک زمینی جھگڑا ہو گیا۔ مجھے وہاں پتہ چلا کہ وہ زمین ان لوگوں نے خریدی نہیں بلکہ چھینی ہے۔ گاؤں والوں کی مدد سے مجرموں اور خاص کر ان سب کے لیڈر مردان خان کے خلاف کچھ ثبوت ملے، جو مردان خان نے مجھ سے چھین لینے کی بہت کوشش کی۔ مردان خان کے ساتھ میرا کافی بڑا جھگڑا ہو گیا تھا۔ میرے ہاتھ اس لڑائی کے دوران اس کی چین کو لگ گئے تھے، لیکن وہ میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں اسے پھینک گیا تھا۔ میرا اس چین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن اب ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کا وہ لاکٹ میں نے چھپا رکھا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس لاکٹ میں مردان خان کی آزادی ہے، اور ان لوگوں کو جو یہ لگتا ہے کہ میں جان بوجھ کر وہ لاکٹ ان کے حوالے نہیں کر رہا، اس لیے اب وہ مجھ سے زبردستی لاکٹ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور موت کے ڈر سے ان لوگوں کے سامنے سچ بول دوں گا، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر میری ضد کی وجہ سے مردان خان کو پھانسی ہوئی تو وہ لوگ مجھے بھی مار ڈالیں گے، لیکن مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ مردان خان ایک گنہگار ہے، وہ جیل کی دیواروں کے پیچھے ہی اچھا لگتا ہے۔ خیر آپ فکر نہ کریں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بھی جائیں آرام کریں، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا اور
ہوا بھی تو میں سنبھال لوں گا، اسے دیکھتے ہوئے بولا تو دارم سائی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے اب تم آرام کرو، میں ابھی چلتا ہوں، پتہ نہیں کون سی گولی دی ہے ان ڈاکٹروں نے، مجھے آنکھیں بند ہو رہی ہیں، میرے خیال میں اب مجھے تھوڑی دیر سو جانا چاہیے۔ زاوش تم خیال رکھنا اس کا، میرا بچہ اس کے پاس مت جانا، کہیں بھی سنان سب گھر والوں کو چھوڑنے گیا ہو، اس کے پاس سے کہیں مت جانا، سنان سب گھر والوں کو چھوڑنے گیا ہے، شام تک تمہیں بھی چھوڑ دے گا، ورنہ ایسا کرو آج رات یہیں رک جاؤ، صبح چلی جانا۔ وہ آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اس کے قریب سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ بھی گہرے زخم لگائے ہوئے ہے، اسے اپنی پرواہ ہی کہاں تھی، اسے جس کی پرواہ تھی وہ اب ٹھیک تھا، ہوش میں تھا اور بہتر محسوس کر رہا تھا، اور اب وہ پرسکون تھا۔ دھرم سائیں کے جانے کے بعد اب وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو خالی خالی نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے لب بینس کیا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے معصوم لومڑی؟ میں مرنے والا تھا، ابھی مرا تو نہیں تھا، یہ تم نے جو بیوہ جیسی حالت بنا رکھی ہے۔ پلیز ایسا نہ کہیں ساحر سائیں، دکھ سے آنکھیں اٹھاتی اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ میرے سامنے فضول کے آنسو مت بہاؤ، کس بات کو لے کر رونا آ رہا ہے تمہیں؟ کیا مر گیا ہوں میں جب میری میت پر آنسو بہا رہی؟ پلیز ایسے مت کہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرو۔ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے ہٹاتا وہ اسے گھورتے ہوئے سختی سے آرڈر دے رہا تھا۔ وہ شکوہ کرتی نظروں سے اسے دیکھ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ یہاں کس درد سے گزر رہی تھی، اسے سمجھے بنا وہ اس پر اپنا حکم چلا رہا تھا۔ آنسو صاف کرنے کے بعد وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تو ساحر بھی اس کا مکمل جائزہ لینے کے بعد اب استحقاق سے اس کا بازو تھامے اسے کھینچ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ چکا تھا۔ ایسا کرنے کی دیر تھی کہ وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بنا کچھ بھی بولے اسے اس کے آنسوں کا شغل فرمانے کی اجازت دے چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے سینے پر سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ اس نے نہ تو اسے روکا تھا اور نہ ہی رونے سے منع کیا تھا، بس آہستہ آہستہ اس کے بال سہلا رہا تھا۔ رو رو کر وہ خود ہی تھک کر اس سے الگ ہوئی تو وہ مسکرا دیا تھا۔ یہ کیا، بس اتنا ہی آنسو بہاؤ گی؟ مجھے تو لگا تھا آج یہ ہاسپٹل بہہ جائے گا۔ خیر چلو، میں نے تمہاری مدد کی، تم رونا چاہتی تھی، میں نے تمہیں رونے کے لیے اپنا سینہ دیا، اب تم مجھے کیا دو گی بتاؤ؟ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا تو وہ خود بھی حیرت سے اسے سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا چاہیے سائی؟ بتائیں مجھے، میں بھی آپ کو لا دیتی ہوں، وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی تو ساحر پھر سے مسکرایا۔ اس وقت دو چیزوں کی شدید طلب محسوس ہو رہی ہے، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو زاوش نے جیسے سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ساحر سائی، ہاسپٹل کے اندر سگریٹ پینا الاؤڈ نہیں ہے، لیکن دوسری چیز میں لا دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ پھر سے جلدی سے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر ساحر مسکرا دیا تھا، مطلب وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کو سگریٹ کی طلب محسوس ہو رہی ہے۔ اچھی بات ہے، خیر سگریٹ تو مجھے دارم سائیں لا ہی دے گا، لیکن دوسری چیز کے لیے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ مجھے صرف تم ہی دے سکتی ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی مسکراہٹ اسے بے حد پسند آئی تھی۔ دوسری کون سی چیز ہے سائیں؟ میں ابھی دے دیتی ہوں آپ کو، وہ اس کی بات کا مطلب سمجھے بنا بولی تو ساحر شاہ کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے انگوٹھے سے اس کے نچلے لب کو چھوا تھا۔ مجھے بس دو ہی چیزوں کا نشہ ہے، ایک نشہ الاؤڈ نہیں ہے اور دوسرا نشہ کرنے سے کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ اس کا انداز حق جتاتا ہوا تھا۔ زاوش کی نگاہیں اپنے آپ جھکتی چلی گئی تھیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو آرام کی ضرورت ہے، سو جائیں پلیز۔ فضول چیزیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فوراً اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے گھبرا کر بولی تو ساحر شاہ کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بگڑ گئی تھی۔ میں نہ تو فضول کام سوچتا ہوں اور نہ ہی فضول کام کرتا ہوں، اور ویسے بھی یہاں تو بات میرے نشے کی ہے جسے میں ہر حال میں پورا کروں گا۔ یہ اپنا شرمانا گھبرانا ایک سائڈ پر رکھ دو، فی الحال میں تمہاری شرم و حیا دیکھنے کے موڈ میں نہیں ہوں، ادھر آؤ میرے پاس۔ اس کی بات کا خوب مزہ لیتے ہوئے ساحر نے اس کا بازو دوبارہ پکڑ کر کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ ساحر سائیں، ہم گھر پر نہیں ہیں، یہ ہاسپٹل ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی مزاحمت کرتے ہوئے بولی، لیکن تم تو میری بیوی ہو نا، کیا ہاسپٹل اور کیا گھر؟ مجھے تو افسوس نہیں جا رہا اس دشمن پر جس نے مجھ پر حملہ کیا، کم از کم نشہ تو پورے کرنے دیتا بے غیرت۔ پچھلے 5 مہینوں سے سولی پر لٹکا ہوا ہوں، اب اس آدمی سے میری دشمنی بڑھ گئی ہے، اس نے مجھ سے میرا نشہ چھینا ہے، اور نشہ چھیننے پر تو میں اپنے نشے کو بھی معاف نہ کروں، وہ تو پھر میرا دشمن ہے۔ اس کا سر اپنے بے حد قریب چہرے پر جھکاتے ہوئے وہ مدہوشی سے بول رہا تھا۔ سائیں، کوئی آ جائے گا، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ تو آ جائے میری بلا سے، تم مت سوچو کسی کے بارے میں، صرف میرے بارے میں سوچو۔ سوچو تمہارا سائیں کس طرح تمہارے لیے موت سے لڑ کر واپس آیا ہے، اسے مایوس کرو گی؟ وہ سوال کرتے ہوئے بولا۔ انہی باتوں کے دوران وہ جیسے بے بس ہو گئی تھی، وہ اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کافی زیادہ سوج گیا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر پر خوب منمانیاں کر رہا تھا۔ سائیں گھر چلے نا پھر، اس نے آدھی ادھوری بات کرتے ہوئے سمجھانا چاہا۔ معصوم لومڑی، میں ساری زندگی خود بھی ہاسپٹل میں رہنے کا ارادہ نہیں رکھتا،
घर तो मुझे जाना ही है, और तुमने तो मुझे गाना सुनाने का भी वादा किया था। गाना तो तुमने मुझे सुनाया है ना ही है, लेकिन अब तो मुझे डांस करके दिखाओगी। वो बातों ही बातों में से देखता एक और फरमाइश नोट करवा चुका था, जबकि उसकी बात पर उसकी पूरी आंखें खुल चुकी थी। साहिर साईं की गर्म सांसें वो अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। क्या मतलब है आपकी इस बात का? आपने कब मुझे डांस करते हुए देखा है? मैंने तो कभी डांस नहीं किया। वो आंखें फैलाए उसकी असल बात से हटाने की कोशिश कर रही थी। कोशिश फ़िज़ूल है। तुम किसी भी बात की तरफ मेरा ध्यान दिलाकर इसे हटा नहीं सकती। मुझे मेरा नशा पूरा करना है, तुम्हें पता है ना, मैं चाहे हे कुछ भी क्यों ना करूँ, नशा पूरा करके रहता हूँ। मेरे हर काम में मेरा नशा मेरे साथ बराबर का शरीक है, और अब तुम मेरा वक़्त बर्बाद कर रही हो। मैं सिर्फ़ तुम्हारी मर्ज़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपनी मर्ज़ी करूँ। वो शायद अब भी उसे मौका दे रहा था। आप बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं। मैं तो आपको बहुत अच्छा समझती थी। वो आँखों में आँसू लाए हुए उससे कहने लगी, जैसे उसकी डिमांड पर उसे बहुत सदमा हुआ हो। चलो अच्छा हुआ ना तुम्हें पहले ही पता चल गया, आगे पता चलता तो ज़्यादा बड़ा सदमा होता। तो मज़ीद वक़्त बर्बाद मत करो। वो उसकी कमर में अपनी उँगलियों से दबाव डालता उसे मज़ीद अपने करीब करते हुए बोला, मैंने नहीं करना, यहाँ घर चलें फिर करूँगी। वो ज़रा इतराती गर्दन अकड़ा कर बोली, माना मैं तुम्हारी मर्ज़ी का मुंतज़िर हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी अकड़ देख कर मैं अपनी बात से पलट जाऊँगा? मुझे पसंद तुम्हारा नखरा, लेकिन एक हद में। जब जब हद से बढ़ जाए तो मैं अपनी मनमानी पर उतर आता हूँ। इस बार वो बिना उसे मज़ीद कुछ भी कहने का मौका दिए उसके बालों पर अपने हाथ का वज़न बढ़ाता उसे अपने चेहरे के करीब करते हुए उसके लबों को अपने लबों की दस्तरस में ले चुका था। सांसों की कैद बढ़ने लगी थी। वक़्त गुज़रता जा रहा था। वो उसकी धड़कनों को कैद किए जैसे सांस लेने के लिए भी अपना मोहताज कर चुका था। वो बेबस होते हुए खुद को उसकी कैद से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। उसकी कैद बहुत मज़बूत थी। वो कोशिश के बावजूद भी खुद उससे दूर नहीं हो पा रही थी। उसका हाथ उसके सर के पीछे था। वो चाहकर भी फ़ासला नहीं बना पा रही थी, जबकि उसे अपनी साँस रुकती हुई महसूस हो रही थी। उसके सीने पर हाथ रखते हुए पीछे हटी तो साहिर साईं की कराह निकली। सॉरी साहिर साईं। तकलीफ़ की शिद्दत बढ़ने पर वो उसके पीछे से अपना हाथ हटा चुका था, जबकि उसके चेहरे के तासुरात देखती वो खुद भी बौखला गई थी। उसने खुद पर लानत भेजी थी। वो कैसे अपना हाथ उसके ज़ख्म पर रखकर उसे तकलीफ़ से दो-चार कर चुकी थी। आँसू टिप-टिप उसकी आँखों से गिरने लगे, जबकि साहिर साईं का ध्यान फ़िलहाल अपने सीने की जानब था, जहाँ दर्द की ठीसें उठ रही थीं। जाने कितनी देर से उसका हाथ उसके ज़ख्म पर था, जिसे शायद अपना नशा पूरा करने के दौरान महसूस भी ना कर सका, लेकिन मुज़ाहमत के दौरान न जाने कैसे उसे तकलीफ़ दे बैठी थी। वो जानता था कि उसकी ज़ाविश जानबूझकर ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। उसे खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करते हुए उसे देखा तो उसकी आँखें देखकर जैसे तड़प उठा था। मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। वो घबराए हुए लहजे में बोलती पलटी थी कि अचानक साहिर ने उसका हाथ थाम कर उसे वापस अपने करीब खींच लिया। दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया तुम्हारा? क्यों मेरा रोमांटिक मूड ख़राब कर रही हो इस डॉक्टर को यहाँ बुलाकर? अभी मेरा नशा पूरा नहीं हुआ। उसे एक बार फिर से अपने करीब घसीटते हुए वो अपने साबका मूड में लौट आया था। आपको दर्द हो रहा है ना? उसके बेहद करीब उस पर झुके हुए वो आंसू बहाते हुए बोली तो साहिर शाह को उस पर टूट कर प्यार आया। वो लम्हे में से अपने बेहद करीब कर चुका था। इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत आज से पहले कब महसूस की थी उसने? ये तो उसकी ख्वाहिश थी कि कोई उसे टूट कर चाहे, उसके लिए आँसू बहाए, उसकी खुशियों में खुश रहे। उसे सोच लिया था कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसके दिल में किसी और मर्द का नक्श कभी भी नहीं रहा हो। वो किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसका दिल शफ़ाफ़ हो, जिसकी मोहब्बत निकाह के बंधन से बंधी हुई, और उसकी पनाहों में ये लड़की वैसी ही तो थी जैसी वो चाहता था। हाँ, ये सच था कि बचपन के उस वाक़ये ने उसे ज़ाविश पर बहुत गुस्सा दिलाया था। उसके मुँह पर थप्पड़ मारकर उस वक़्त उससे अपना सारा गुस्सा निकाल दिया था, जिसके बाद बाबा साईं ने पाइप से उसकी खूब मरम्मत की थी, और इस बात का गुस्सा उसे हमेशा से रहा था। उसके बाबा साईं चाहे उस पर कितना ही गुस्सा करें, उसे मारें, लेकिन पाइप की मार उसे पहली बार लगी थी, और उसके बाद उसने ज़ाविश को मुख़ातिब करना ही छोड़ दिया था। वो छोटा था तब अक्सर सोचता था कि वो उससे बदला लेगा। वो तो उससे कोई बदला ना ले सका, हाँ, लेकिन वो अपने थप्पड़ का बदला खूब ले रही थी, उसे तड़पा कर, उससे दूर रहकर, लेकिन वो खुद भी तड़प रही थी। न जाने कैसे काटे थे उसने ये पिछले 5 दिन, न जाने कैसे उसने खुद को सँभाला था। उसके सीने से लगी वो खामोशी से आँसू बहाने में मसरूफ़ थी। उसकी पेशेंट ड्रेस सारी भीगती जा रही थी। ज़ाविश, मैंने तुम्हें रोने के लिए यहाँ नहीं बुलाया यार, तुम तो रो रो कर मुझे मज़ीद बीमार कर दोगी। वो उकता कर बोला तो उसके ऊपर से उठती ज़ाविश ने अपने आँसू साफ़ किए। गुड, और अब पास आओ। साईं, उसकी फ़रमाइश पर वो चिल्लाई थी। ऊँचा नहीं सुनता मैं लड़की, ये तुम्हारी भूल है कि अपना नशा पूरा किए बिना मैं तुम्हें ऐसे जाने दूँगा। अब पास आओ, यकीन करो, अगर इस वक़्त मेरे पास सिगरेट होते तो मैं पूरी डिब्बी ख़त्म कर चुका होता। तुम तो एक ही कुश में मरी जा रही हो। उसे तंग करने की कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहता था। उसके घूरने पर उसकी मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। इससे पहले कि वो उसे मज़ीद अपने करीब करता, कोई दरवाज़े से अंदर दाखिल हुआ। साहिर साईं का मूड अचानक ख़राब हुआ था, जबकि ज़ाविश उसके करीब से उठती खड़ी हुई, लेकिन साहिर साईं ने फिर से उसका हाथ थाम लिया।
وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لمحہ بھر کے لیے بھی اس سے دور ہو۔ السلام علیکم۔ وہ جان بوجھ کر دارم سے ملنے نہیں گئی تھی، وہ اسے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اسے جلد ہی چھوڑ کر جانے والی تھی، تو مزید فارمیلٹی نبھانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن شاید اب دارم سائیں سب کے سوالوں کے جواب دے دے کر تنگ آ چکا تھا، تبھی خود ہی اسے اپنے موبائل پر کال کی تھی۔ ایک تو ڈاکٹر اسے موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اس کا موبائل انہی کے پاس تھا، لیکن تھوڑا سے آنکھیں دکھانے پر وہ فون دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس نے سب سے پہلے در کو ہی فون کیا تھا، جو اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اپنا خول توڑ کر باہر نہیں نکلی تھی، یہاں تک کہ وہ اس سے ملنے ہاسپٹل تک نہیں آئی تھی۔ اس کا زخموں سے چھلنی جسم اسے اس وقت کتنی تکلیف سے دوچار کر رہا تھا، در کو شاید اندازہ بھی نہیں تھا، یا شاید اندازہ تھا لیکن وہ پھر بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس کی بے رحمی نے اسے غصہ تو بہت دلایا تھا، لیکن سب کے سامنے سے بڑی مشکل سے اس لڑکی کی غیر موجودگی کو ہینڈل کیا تھا۔ لیکن اب بھی اس کی طرف سے سرسا سلام سن کر اس کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ شاید وہ اس کی طرف سے بےتاب سوالات سننا چاہتا تھا۔ وعلیکم السلام۔ تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ مجھے گولی لگی ہے۔ وہ نہ جانے کیسے یہ جملہ بول گیا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ سب کچھ جانتی ہے، اسے سب پتہ ہے، اس کے درد سے وہ باخبر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں شاید پچھلے 5 مہینوں کی بے تحاشا محبت کی امید شامل تھی، جو وہ اس سے جتاتی آئی تھی۔ میں بچی نہیں ہوں دارم سائیں، جو کھیل کود کر یہ بات بھول جاؤں گی، مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ وہ جیسے بیزار لہجے میں گویا ہوئی۔ چھتر پڑے اسے سنتی ہے مجھ سے۔ تو اس کے لہجے نے دارم سائیں کو تکلیف دی تھی، لیکن وہ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے اسے معاف کرتا پھر بولا، تو میں کیا کروں؟ آپ کو گولی لگی ہے، وہاں آ کر آپ کی خدمت میں لگ جاؤں تاکہ آپ کو پھر سے فضول محبت کا دورہ پڑ جائے؟ مجھ سے نہیں ہوتے یہ ڈرامے۔ مزید میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بار بار مجھے ان سب چیزوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ دیکھیں دارم سائیں، مجھ سے کسی طرح کی کوئی امید مت لگائیں، افسوس اور دکھ ہوگا آپ کو۔ I'm sorry اگر آپ کو میرا ہاسپٹل نہ آنا برا لگا، لیکن میں آپ کو کسی طرح کی جھوٹی امید نہیں دے سکتی۔ اس کے لہجے میں ذرا برابر مروت نہ تھی، لیکن دوسری طرف سے دارم سائیں اپنا غصہ ضبط کرتے جب بولا تو در کی بولتی بند ہو گئی۔ اچھا، تم مجھے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی تو یہ رو رو کر جھوٹے آنسو بہا کر میرے گھر والوں کو کیوں متاثر کر رکھا ہے تم نے؟ وہ سب تمہارے سگے تب ہیں جب میں تمہارا کچھ لگتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے ہی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تو ان کے سامنے ڈرامے کیوں کر رہی ہو؟ اپنے یہ آنسو، یہ بے قراری مجھے دکھاؤ ظالم۔ جانم سائیں، ہو سکتا ہے میں تم پر ترس کھا کر تمہیں تمہاری منچاہی چیز دے دوں۔ میرے گھر والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جن کے سامنے تم ڈرامے کر کے اپنی مطلوبہ خواہش پوری کرو گی۔ یہ آنسو سے گائل آنکھیں مجھے دکھاؤ، یقین کرو اور کچھ حاصل ہو نہ ہو، اپنی قربت سے تمہیں مہکا دوں گا۔ وصل کے لمحات میں تمہیں خود پر غرور کرنے کا موقع دوں گا، اور اب مزید گھر والوں کے سامنے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ڈرامے بازیاں کرنی ہیں تو یہاں آ کر کرو، میرے پاس۔ ہاں، تمہاری مطلوبہ خواہش تو پوری نہیں کر سکوں گا، لیکن شوہر ہونے کے پورے حقوق ادا کروں گا۔ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں اور وہاں پر بھی آپ کو یہ بےہودگی ہی سوچ رہی ہے۔ کچھ شرم کریں، ہاسپٹل کے بستر پر پڑے ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے اسے شرم دلانے لگی، کیونکہ دوسری طرف اس کے کانوں کی لو تک سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے جھڑکنے پر دارم سائیں کا دلکش قہقہ بلند ہوا تھا۔ شرما رہی ہو جانم سائیں؟ دور سے ہی شرماؤ گی تو پھر مسئلہ ہوگا نا۔ میرے پاس آ جاؤ، 4 دن سے تمہارا چہرہ نہیں دیکھا، قسم سے دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہے۔ تڑپ رہا ہوں تمہارے دیدار کی خاطر، اور مزید مت تڑپاؤ۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ لوگ اسے ظالم سردار کہتے تھے، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ وہ ظالم سردار ایک چھوٹی سی لڑکی کے سامنے اتنا بے بس ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ ہاں بے شک وہ اس سے سانسیں ہی مانگ لے، وہ خوشی خوشی دے دے گا، لیکن طلاق وہ خود کو ختم کر کے اسے بیوہ تو کر سکتا تھا، لیکن اسے خود سے آزاد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آخری سانس تک اس کی تھی۔ میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہے وہاں پر برباد کرنے کے لیے، وہ بے رحمی سے بولی تھی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ دوسری طرف سے ہاری ہوئی آواز آئی۔ ہاں، اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ وہ ہار گیا تھا اس کے سامنے۔ اسے خوشی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، مت آؤ، میں خود آ جاؤں گا جمعہ تک، پھر اپنی خیر منانا۔ اس کے لہجے میں دھمکی تھی۔ نور نے گھبرا کر فون کو دیکھا جو بند ہو چکا تھا۔ نہ جانے اب اس آدمی نے کیا سوچ رکھا تھا۔ فون ایک سائڈ پر رکھنے کی دیر تھی کہ پھر سے بجنے لگا۔ سمرا کی کال آتی دیکھ وہ فون اٹھاتی اپنے کان سے لگا چکی تھی۔ اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی کلائی اس کی مضبوط ہاتھ میں قید تھی، جبکہ دروازے پر کھڑا عارش شرارتی نگاہوں میں شرارتی تاثر لیے مسکرائے جا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے اس بند کمرے کے پیچھے؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا کہ زاوش باہر آئے گی تو میں بھی ساحر سائیں کی خیریت دریافت کروں گا، لیکن یہاں تو میرا انتظار ہی رہ گیا۔ اب پچھلے آدھے گھنٹے سے میں دروازے پر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ زاوش بھابھی، اگر آپ کی میٹنگ مکمل ہو چکی ہو تو میں ذرا سدا سائیں سے بات کر لوں؟ وہ سر جھکائے ہوئے بڑے شرارتی لہجے میں اس سے کہہ رہا تھا، بلکہ اجازت مانگ رہا تھا۔ ہاں ضرور، آپ بات کر لیں، میں چلتی ہوں دارا مداح سائیں کے کمرے میں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے اس سے کہنے لگی، لیکن ساحر کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ کو
झटका देता वो आरिश को देखने लगा। तुम बाद में आना आरिश सही, हम बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल मैं मसरूफ़ हूँ। जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना और अब कोई फ़िज़ूल बात नहीं। उसे जाने का इशारा करता उसको अपने करीब बैठने के लिए कह रहा था। ये क्या बात हुई, मैं आधे घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। आरिश तड़प उठा था। शादी क्या हुई, आप भी बदल गए ना, सब लोग बदल जाते हैं शादी के बाद। मैं आपको बहुत मज़बूत समझता था, बहुत सख्त लौंडा समझता था, लेकिन आप भी निकले ना जोरू के ग़ुलाम। वो हाथ मलते हुए बिल्कुल औरतों की तरह दुहाइयाँ दे रहा था। कोई कह नहीं सकता था कि पेरिस का एक बहुत ही मशहूर और पढ़ा लिखा सिंगर है। ज़ाविश नीचे से मेरा जूता उठा दो। वो हाथ नीचे की जानिब करता ज़ाविश से कहने लगा तो वो कुछ भी समझने का मौका दिए बिना कमरे से बाहर निकल गया, जबकि ज़ाविश मुस्कुराते हुए उसे जाते देखकर साहिर शाह की जानिब मुतवज्जा हुई। आरिश सॉरी आरिश के बारे में वो ज़्यादा कुछ भी नहीं जानती थी। सिर्फ इतना पता था कि उनके 2 कज़न्स पेरिस में भी हैं। आरिश शाह पहले भी आता जाता रहा था पाकिस्तान, लेकिन उसके साथ उसकी ज़्यादा दोस्ती नहीं थी और फिर अब तो काफ़ी सालों से वो वापस नहीं आया था। इसीलिए उसे ज़्यादा समझना उसके बस से बाहर था। लेकिन साहिर अक्सर अपने फूफो साईं से मिलने जाता था और उसके साथ उसकी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। वरना इसके अलावा और किसमें इतनी हिम्मत थी कि वो साहिर शाह से मज़ाक करता। साहिर के सामने तो वैसे भी सबकी बोलती बंद ही रहा करती थी। उसका मुँह भी तो निकाह के बाद ही खुला था, जहाँ तक उसे याद था। साहिर शाह मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था, जबकि उसकी मुस्कुराहट में छुपी उसकी ज़ुमाइनी खामोशी समझकर वो नज़र झुका गई। धर्म साईं, खुदा के लिए मुझे घर ले चलो, मैं तंग आ गया हूँ यहाँ इस हॉस्पिटल में, इस बेड पर पड़े-पड़े, इन दवाइयों की बदबू खुद में उतारते-उतारते। बस और ज़ुल्म मत करो मुझ पर, ना जाने कौन-सी बात का बदला निकाल रहे हो तुम मुझसे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, बस बहुत हो गया। खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे मेरे घर जाना है। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी बहन के हाथ के कड़वे ज़हरीले करेले खा लूँगा, लेकिन ये हॉस्पिटल का खाना मुझसे नहीं खाया जाता। भई इतना भी क्या परहेज़ करवाना, जान लोगे क्या? पता नहीं कौन से गुनाह की सज़ा मिल रही है मुझे। यहाँ ना तो ये मनहूस लोग घर जाने दे रहे हैं, ना ही कुछ अच्छा खाने को दे रहे हैं, और अगर गलती से सिगरेट की डिब्बी को हाथ लगा दूँ तो 1 घंटे का लेक्चर। कोई पूछे इन लोगों से क्या इनके गुर्दे ख़राब कर रहा हूँ मैं? दारम साई ने जैसे ही कमरे में कदम रखा वो शुरू हो चुका था, और सिगरेट की बात उसने क्यों की थी ये भी वो बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका था, क्योंकि दारम साई ने उसे खुद से मना किया था कि जब तक हॉस्पिटल में हो तब तक सिगरेट नोशी ना करो। लेकिन जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा उसने सबसे पहले सिगरेट की डिब्बी को ही उठाया था, और साथ ही में लंबी चौड़ी गर्दान की थी ताकि वो उसे सिगरेट पीने से मना ना करे। इस बार दानम साई ने भी उसे सिगरेट पीने से रोका नहीं था, बल्कि मुस्कुराते हुए उसके करीब ही बैठ गया और उसे सिगरेट पीते हुए देखता रहा। मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है, वापस आने की इजाज़त मिल चुकी है। इंशाल्लाह कल ही मैं तुम्हें वापस हवेली ले जाऊँगा। तुम्हारा आखिरी चेकअप रहता है। डॉक्टर को शक है कि हड्डी में कोई बड़ा फ्रैक्चर आया है, जो आगे जाकर तुम्हारे लिए मसला पैदा कर सकता है। जब तुम्हें गोलियाँ लगी थी, एक गोली तो तुम्हारे सीने में लग गई, जबकि दूसरी गोली जो कंधे पर लगी थी, डॉक्टर ने इसे निकालने में देर कर दी, क्योंकि इन लोगों ने पहले तुम्हारे सीने का ऑपरेशन किया था। कंधे पर लगने वाली गोली ने बहुत बुरे असरात दिखाए हैं। उसने तुम्हारी हड्डी को बहुत बुरे तरीके से डैमेज किया है। बीच में सुराख हो गया है, और डॉक्टर का कहना है जब तक हड्डी ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हें सबसे ज़्यादा एहतियात करनी होगी, क्योंकि ये ज़िंदगी भर का मसला बन सकता है। इसलिए डॉक्टर ने तुम्हें किसी भी तरह के मूवमेंट से मना कर दिया है। तुम्हें हद से ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मुमकिन है कि तुम्हें बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ जाएँ जो तुम कभी नहीं करना चाहते, और कुछ पाबंदियाँ भी हैं। वो तहमीद बाँध रहा था। साहिर साईं बहुत गौर से सुन रहा था। जब वो बोलते-बोलते रुक गया। दारम साईं, तुम क्या कहना चाहते हो? बात क्लियर करो यार। पहले ही मुझे अस्पताल में बैठे-बैठे इतने झटके दिए जा रहे हैं कि मैं हर रोज़ नए झटके के लिए तैयार रहता हूँ। उसे कुछ कहने के लिए अल्फ़ाज़ ढूँढते देखकर खुद ही उसके लिए आसानी पैदा करता पूछने लगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, बस ये बता रहा हूँ कि बाबा साईं ने एक फ़ैसला किया है, जो तुम्हें चाचू साईं खुद बताएँगे। और ये फ़ैसला किस चीज़ के बारे में है, ये भी बता दो। और बाबा साईं आकर क्यों बताएँगे, तुम ही बता दो मुझे जो बताना है। मुमकिन है तुम्हारी बात मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ जाऊँ, और जल्दी से जल्दी मेरे अस्पताल से निकलने का भी इंतज़ाम करो, कल की बजाय आज। 10 दिन से इस हॉस्पिटल में पड़े बिल्कुल इस तरह की ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ, जैसे मैं हॉस्पिटल में नहीं बल्कि जेल में हूँ। उसे अपनी कंडीशन बताते हुए बोला तो दानम के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई। अब जो भी बातें हैं चाचू साईं खुद आकर करेंगे, फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ, डॉक्टर से ज़रूरी बात करनी है। वो उसके करीब से उठता दरवाजे तक गया, जब साहिर साईं ने उसे पुकारा। उसने मुड़कर देखा, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। खैरियत तो है दारम साईं, हम 10 दिन से यहाँ हॉस्पिटल में पड़े हैं और तुम्हारी बीवी ने झाँका भी नहीं। तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है? अगर गलत भी होता तो वो शायद तुम्हें देखने के लिए ज़रूर आती। उसके दिमाग में 10 दिन से यही सवाल चल रहा था कि नूर हॉस्पिटल क्यों नहीं आई थी। इसलिए उससे पूछ बैठा, जबकि उसके सवाल पर वो मुस्कुराया था। मेरी बीवी के बहाने अपनी बीवी को मिस कर रहे हो, सब पता है मुझे साहिर साईं। फ़िक्र मत करो, शाम तक आएगी तुमसे मिलने के लिए। हो सकता है तुम्हारे लिए करेले बनाकर
لائے، تیار رہنا کھانے کے لیے۔ وہ اس کے سوال پر موضوع بدلتا ہنستے ہوئے بولا، ہائے وہ تو دل کا ٹوٹا ہے، کریلے کی جگہ زہر کھلا دے تو بھی کون کمبخت انکار کرے گا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا دل فریب انداز میں مسکراتا واپس بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ ان 10 دنوں میں زاوش ایک دن چھوڑ کر اس سے ملنے ضرور آتی تھی۔ وہ تو 24 گھنٹے اس کی شکل دیکھنے کو تیار تھا، لیکن اماں سائیں اسے زیادہ باہر نہیں رہنے دیتی تھی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ نئی نویلی دلہن کو اس طرح باہر کے چکر نہیں لگانے چاہیے۔ اب اماں سائیں کیا جانے وہ اس نئی نویلی دلہن کو روک کر اس نئے نویلے زخمی دلہے پر کتنا ظلم کر رہی ہیں۔ خیر جو بھی تھا، اتنا ہی آسان کافی تھا کہ وہ ایک دن چھوڑ کر ہی صحیح آ تو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی اس کا دیدار کر کے۔ تم تو بریانی بنا کر لائی ہو، میں تو کریلوں کا منتظر تھا معصوم لومڑی۔ اس کے آنے پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ٹفن لے چکا تھا۔ شکر تھا کہ کچھ تو کھانے کو ملا تھا، ورنہ ہاسپٹل کے کھانے کھا کر تنگ آ چکا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ کو کریلے بالکل پسند نہیں ہیں، خاص کر میرے ہاتھ کے بالکل بھی پسند نہیں ہیں، لیکن میں اچھے کریلے بنانا سیکھ جاؤں گی، آپ ایک بار گھر تو آئیں۔ وہ فرمانبردار بیوی کی طرح اس کے پاس بیٹھی بولی تھی، جبکہ بابا سائیں مسکراتے ہوئے ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے، جو کہ بہت کم آواز میں ہونے کے باوجود بھی آسانی سے ان کے کانوں تک رسائی حاصل کر رہی تھی۔ اس کے لیے کھانا نکالتے ہوئے تھوڑا سا سالن اس کے ہاتھ پر گر گیا تو وہ اٹھ کر اٹیچ واش روم میں دھونے چلی گئی۔ تو بابا سائیں اس کے پاس آ بیٹھے۔ انہوں نے اس سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ جی بابا سائیں بولیں، میں ویسے بھی آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا، جلدی سے بتائیے وہ بات جو آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں۔ دھرم سائیں دوری بات بتا کر چلا گیا۔ تو آپ بتائیں کیا ہوا ہے، کون سی ہڈی کو کیا مسئلہ ہوا ہے، اب آپ تفصیل سے بتائیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بیٹا کمزور نہیں ہے۔ نہیں بیٹا، زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، بس ڈاکٹر نے 1 مہینے کے لیے ہر طرح کی موومنٹ بند کر دی ہے، مطلب ہر طرح کی۔ تم اپنی اس ہڈی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، اور نہ ہی تم نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، بابا سائیں سے سمجھاتے ہوئے بولے۔ جی بابا سائیں، میں اپنے کندھے کو بالکل موو نہیں کرتا، کیونکہ ہاتھ ہلانے سے واقعی مجھے کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور کل تو پھر چلا جاؤں گا تو خود ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے انہیں یقین دلایا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس طرح کی موومنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں تمہیں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ پھر سے بات ادھوری چھوڑ گئے تھے۔ جی بتائیں، آپ کیا بات بتانا چاہتے ہیں؟ ان کی ادھوری بات چھوڑنے پر وہ پھر سے سوال کرنے لگا تو بابا سائیں کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لیں۔ ٹھیک ہے، کلیئر بات کرتے ہیں۔ تم 1 ماہ تک زاوش کے ساتھ کسی طرح کا رشتہ نہیں بنا سکتے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس قدر سیریس انداز میں بولے کہ سامنے بیٹھے شخص کو سچ میں جھٹکا لگا تھا۔ 1 مہینہ؟ بابا سائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں 1 مہینے تک زاوش کے حقوق بھی پورے نہ کروں؟ زاوش میری بیوی ہے بابا سائیں، میں اس کے ساتھ ایسی ناانصافی نہیں کر سکتا۔ صحیح زاوش بیوی ہے، بچی رہی، سمجھ جائے گی، اور جہاں تک تم اتنا اعتراض اٹھا رہے ہو نا، تو تمہارے اپنے اندر چور ہے، ورنہ وہ بچی بہت سمجھدار ہے۔ 1 مہینے کے اندر تمہارا پلسٹر کھل جائے گا، تمہاری ہڈی سیٹ ہو جائے گی، یہ بھی اپنی جگہ پر آ جائے گی، پھر تم دونوں ہنی مون پر چلے جانا اور سکون سے زندگی گزارنا۔ صرف 1 مہینے کی بات ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، کیونکہ یہ بات تو وہ خود ہی سمجھ گئے تھے کہ زاوش کے معاملے میں ان کا بیٹا خود ہی بے صبرا ہے، اور یقیناً زاوش کے حصول کے لیے وہ اپنی تکلیف کی پرواہ ہرگز نہیں کرے گا۔ مطلب حد ہو گئی، گولی کیا لگی، بیوی کے ساتھ تعلق ختم۔ یہ ڈاکٹر گنوار خود کوئی شدید گنوارے ہیں، روز نئے اصول بنا رکھے ہیں، ایسا کوئی رول نہیں ہوتا۔ میڈیکل میں بندہ اپنی بیوی کو نہ دیکھے، بات نہ کرے، بات بھی کرو اور دیکھو بھی، بس ہاتھ مت لگاؤ۔ بابا سائیں اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے تو اس نے بڑے عجیب انداز میں انہیں گھورا تھا۔ اب آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، کوئی اور پابندی لگانی ہے مجھ پر؟ وہ انہیں گھورتے ہوئے بولا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں ساحر سائیں، اب دوست بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ جتاتے ہوئے بولا، تو میں کیا سمجھوں، تم میری بات کو سمجھ گئے؟ نہیں، میں کچھ نہیں سمجھا، اور نہ ہی میں آپ کی کوئی بات ماننے والا ہوں۔ وہ انکار کر چکا تھا، جبکہ زاوش دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور برتن اس کے قریب سے اٹھانے لگی۔ کھانے کا دل تو ویسے بھی اس کا بھی نہیں کر رہا تھا کچھ۔ رات یہیں پر رک جاؤ، صبح ساتھ چلیں گے۔ بابا سائیں کے اشارے پر زاوش نے جانے کے لیے اٹھنا چاہا تو اس کا ہاتھ تھام کر روکنے لگا۔ نہیں، اب صبح گھر پر ہی ملیں گے، ویسے بھی آپ آ ہی جائیں گے، اور اس صوفے پر میں ٹھیک سے سو نہیں پاتی، ساری رات نیند نہیں آتی، اور ویسے بھی آپ کے آنے کی بھی تیاری کرنی ہے نا۔ نظر چراتے ہوئے اس کے قریب سے برتن اٹھا چکی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، ہر کوئی اپنی مرضی کرتا ہے، بستر پر جو پڑ گیا ہوں، جو دل میں آئی کرو، میری سنتا کون ہے؟ اسے گھورتے ہوئے ناراضگی سے واپس پلٹ گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ایسا ہی ہو گیا تھا، کبھی اس کے نہ آنے پر اسے روٹھ جاتا تو کبھی آ کر اس کی طرف نہ دیکھنے پر ناراضگی ظاہر کرتا۔ ان 10 دنوں میں زاوش نے اس کے کئی روپ دیکھے تھے، اور اس کا ہر روپ اس کے لیے خاص تھا۔ آپ کل آ جائیں گے نا گھر واپس، تو مجھے جانے دیں تاکہ میں آپ کی واپسی کی اچھی سی تیاری کر سکوں۔ اس کی ناراضگی کو دیکھ کر وہ سمجھاتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کے مابین ہونے والی ساری گفتگو اپنے کانوں سے سن چکی تھی، لیکن اس نے ان دونوں پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ چاچو سائیں اس کے سامنے شرمندہ ہوں۔ اپنے بیٹے کو وہ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک کہتا تھا ساحر شاہ، وہ بیوی تھی، بچی نہیں۔
اور وہ یہ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی کہ ایک بار گھر آنے کے بعد وہ اس سے دوری ہرگز نہیں بنائے گا۔ وہ تو یہاں ہاسپٹل میں بھی اس سے دور رہنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو گھر پر تو اس کا کمرہ، اس کی ملکیت، وہ کیسے اس سے دور رہتا؟ لیکن اسے گھر جانا تھا، کیونکہ گھر جا کر ہی تو اپنے دماغ کو ٹھکانے پر رکھ کر اس مسئلے کا حل تلاش کر سکتی تھی۔ وہ ساحر سائیں کی محبت تھی، اس کے لیے مصیبت نہیں بننا چاہتی تھی۔ نور بیٹا تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تم کیوں نہیں ہاسپٹل چل رہی ہو؟ ہر کوئی تمہارے بارے میں سوال پوچھ چکا ہے، لیکن تم ہاسپٹل نہیں جاتی میری جان، ہوا کیا ہے تمہیں؟ اماں سائی نے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اسے سوال کرنے لگی۔ آج ان کے سوال سے بچنا نور کے لیے ممکن نہیں تھا۔ روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہ ان کے قریب سے اٹھ جاتی تھی، لیکن آج ایسا نہ ہوا۔ کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ناراضگی اماں سائی، وہ میں دارم سائی کو زخمی حالت میں بیڈ پر پڑا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں ہاسپٹل جانے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لائے بڑی مشکل سے ان کے سوالات کے جواب دے پائی تھی۔ ہائے میری بچی، میں تیرا دکھ سمجھتی ہوں، بڑا مشکل ہوتا ہے سر کے سائیں کو ایسی حالت میں دیکھنا، لیکن الحمدللہ دارم سائیں بہت بہتر ہے اور کل وہ دونوں واپس گھر بھی آ جائیں گے۔ تو پریشان مت ہو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، کل آ جائے گا تیرے سر کا سائیں واپس، وہ اپنے سینے سے لگاتی پیار سے بولی تو نور مسکراتے ہوئے ان کے قریب سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی، لیکن ابھی دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ اس کا سر بری طرح سے گھوما۔ سر چکرانے پر اس نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے ایک نظر اماں سائیں کو دیکھا، جب بیڈ پر لیٹی دوسری طرف کروٹ لے چکی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور اپنے چکراتے سر کو سنبھالتی اپنے کمرے کی جانب آ گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے خان؟ کیوں بار بار مجھے فون کر رہے ہو؟ بتا تو چکی ہوں تمہیں، نہیں ہوا کام؟ ہر کوئی اٹھنے بیٹھنے پر سوال کرتا ہے، کیسے جاؤں میں ساحر سائیں کے کمرے میں؟ اب تو زاوش وہیں پر رہنے لگی ہے، نہ تو وہ ساحر شاہ کے کمرے سے باہر نکلتی ہے اور نہ ہی میں اس کمرے میں جا کر لاکر تلاش کر سکتی ہوں۔ اور وہ بڑی بی بی سائی نے کہہ دیا ہے کہ سہاگ کا کمرہ اس طرح سے ویران اچھا نہیں لگتا، اس لیے بہتر ہے اسے کمرے میں جا کر رہے، اور آج کل زاوش اس کمرے میں جا کر رہ رہی ہے۔ وہ اسے پوری تفصیل بتاتے ہوئے بولی۔ تم ہو ہی نکمی پلوشا خان، جب ہم نے تم کو کہا تھا کہ 10 دن پہلے تمہارا پاس ایک بہترین موقع تھا، سب لوگ چلے گئے تھے گھر سے ہسپتال میں، تمہیں وہاں چلے جانا چاہیے تھا، تم ڈھونڈ کر لے بھی آتی، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اتنا بہترین وقت گوا دیا۔ دوسری طرف سے خان غصے سے بولا تھا، اس دن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی خان، تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اس دن نور بی بی گھر پر ہی تھی، اور وہ لڑکی جو مجھے مشکوک لگتی ہے، مسکان، وہ بھی۔ نور بی بی نے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں دیکھا، سارا دن وہیں باہر بیٹھی رہی صوفے پر، نہ تو اس کے سامنے سے ساحر سائیں کے کمرے میں جا سکتی تھی اور نہ ہی بالکنی کے دروازے کی چابی میرے پاس موجود تھی، اور بالکنی میں جانا اتنا آسان نہیں، ساحر شاہ کا کمرہ دوسرے عمارت پر ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، جبکہ خان نے دوسری طرف سے غصے سے فون ہی بند کر دیا۔ اس کی حرکت پر غصہ تو اسے بہت بھی آیا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس طرح سے ساحر شاہ کے کمرے تک رسائی حاصل کرے، کس طرح وہاں جائے اور کیسے لاکٹ کو وہاں سے نکالے۔ ایک تو اس دن اتنی تلاشی کے باوجود بھی اسے وہاں سے لاکٹ نہیں ملا تھا، نہ جانے کہاں چھپا کر رکھا تھا ساحر شاہ نے مردان خان کی آزادی کا ثبوت۔ مردان خان بے گناہ تو ہرگز نہیں تھا، لیکن نہ جانے اس لاکٹ میں ایسا کیا تھا جو ان کو ہر حال میں چاہیے تھا۔ پلوشا کو سب تو نہیں پتا تھا، لیکن جتنا پتا تھا اس کے مطابق وہ لاکٹ بہت اہم تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس کا سر بری طرح سے گھوم رہا تھا، وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی تو بھی عجیب محسوس ہونے لگا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن اب اسے لیٹے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے وومٹنگ آنا شروع ہو گئی، تو جلدی سے باتھ روم کی جانب بھاگ گئی تھی۔ وومٹنگ کے ساتھ ساتھ اسے رونا بھی آ رہا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن اس کا دل بہت خراب ہو رہا تھا۔ باہر اس نے اپنے چکراتے سر کو تھاما اور ایک بار پھر سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ظالم سائیں، لگتا ہے آپ نے بد دعا دے ڈالی ہے، اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، لگتا ہے مجھے ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دارم سائیں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، لیکن پھر اس نے اپنے دماغ کو زیادہ ڈسٹرب نہیں ہونے دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ گھر میں ان کا گرینڈ ویلکم کیا گیا، گھر کے تمام فرد وہاں موجود تھے، ڈول باجے بجائے گئے۔ آخر گھر کے 2 جوان بیٹے موت کے منہ سے واپس آئے تھے، صدقہ خیرات شروع ہو چکا تھا، کالے بکرے صدقے کی نیت سے منگا لیے گئے تھے۔ پورا گاؤں ان کی خیر و خیریت دریافت کرنے کے لیے باری باری آ رہا تھا۔ دارم سائیں کو زیادہ چوٹ نہ لگنے کے باوجود بھی اس کے چاہنے والے بار بار آ کر مل رہے تھے۔ آخر وہ گاؤں کا سردار تھا، سب کے لیے اہم تھا، یہاں تک کہ بزرگ خواتین و حضرات آ کر اس کا چہرہ چومتے آنسو بہا رہے تھے۔ ان سب کے لیے دارم سائیں کتنا اہم تھا، اس بات کا احساس شاید اسے آج ہی ہوا تھا، ورنہ وہ تو اپنی ہر طرح کی تکلیف یا دکھ میں اپنے گاؤں والوں کو شامل نہیں کرتا تھا۔ گاؤں والوں کو تو کیا، وہ تو اپنے درد کی خبر اپنے گھر والوں کو بھی نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ کسی کو کبھی اپنی وجہ سے تکلیف دینے کا روادار نہیں تھا، اور اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لائے، ہر کسی کی تکلیف کو دور کرے۔
نہ کہ کسی کی آنکھوں کے آنسو بن کر اسے تکلیف دے، لیکن آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سب لوگ کتنی محبت کرتے تھے اس کے ساتھ، اور وہ اپنے رب کا شکر گزار تھا جسے اتنی محبت کرنے والے لوگ ملے تھے۔ جبکہ ساحل سائن کو بھی پیار تو بہت مل رہا تھا، لیکن تکلیف کے باعث وہ زیادہ دیر کسی کے پاس بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ پہلے تو کافی دیر مردان خانے میں بیٹھے رہا، مرد حضرات اسے ملنے آتے جاتے رہے، لیکن جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو اس نے اپنے کمرے میں جانا مناسب سمجھا۔ دارم سائیں اور سنان سائیں اسے خود کمرے تک چھوڑ آئے تھے، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کے پاؤں بالکل ٹھیک ہیں، وہ خود چل کر اپنے کمرے تک تو جا ہی سکتا ہے، لیکن یہاں کون تھا جو اس کی کسی بات کو سنتا؟ اور ان سب کی محبت اور توجہ کے سامنے وہ خود بھی بے بس تھا، اس لیے خاموشی سے دارم سائیں کے کندھے کا سہارا لیتا جان بوجھ کر اس کے کندھے پر وزن ڈال کر اپنے کمرے تک آیا تھا، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا کر اسے روم میں چھوڑ گیا۔ دارم سائیں اور سنان سائیں سے بیڈ پر آرام کرنے کا کہہ کر خود نیچے جا چکے تھے، جبکہ وہ آرام کرنے کی بجائے پہلے تو زاوش کے آنے کا انتظار کرتا رہا، جو صرف اسے ویلکم کرنے کے لیے دروازے تک آئی تھی، اور پھر نہ جانے کون سے بل میں جا چھپی تھی اس کی چوہیا۔ کافی دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد وہ اٹھا اور دروازہ لاک کر دیا۔ دروازے کو اچھے سے لاک کر کے وہ چھت کو دیکھنے لگا، جس میں کمال کی سیلنگ کی گئی تھی۔ اس کے کمرے کو بے حد خوبصورت طرز سے تیار کیا گیا تھا، جس میں زیادہ ہاتھ اس کا اپنا ہی تھا۔ وہ اپنے کمرے کی ایک ایک چیز کو اپنے طریقے سے ڈیزائن کروا چکا تھا، جبکہ اس بات کا یقین ہو گیا کہ کوئی بھی اس کے کمرے میں اس وقت نہیں آ رہا۔ وہ اونچے میز پر چڑھا اور بائیں ہاتھ سے اپنی چھت کو ٹٹولنے لگا۔ دائیں کندھے پر اسے گولی لگی ہوئی تھی، اسے ہلاتے اسے کافی تکلیف ہوتی تھی، لیکن بائیں ہاتھ سے اپنا کام بآسانی کر سکتا تھا۔ کافی دیر تک چھت کو ٹٹولنے کے بعد اس نے اپنے بریسلٹ میں سے ایک چھوٹی سی چابی نکالی اور چھت میں موجود چھوٹے سے سوراخ میں ڈالنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہاں سے ایک ڈبے نما چیز اس کے ہاتھ پر گری، جو چھت کی ہی ایک ٹائل کا حصہ محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ کوئی ٹائل نہیں بلکہ ایک ڈبہ تھا، جسے بیڈ پر رکھتے ہوئے اس نے فوری اس کے اندر مطلوبہ چیز کو تلاش کیا تھا۔ وہ چیز بیچ میں موجود تھی۔ اس نے ریلیکس ہو کر سب کچھ ویسے ہی واپس رکھا اور دروازے کا لاک کھول کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا تھوڑی دیر پہلے وہ گولیوں سے چھلنی وجود لیے میز پر چڑھا کچھ کر رہا تھا۔ 10 سے 12 دنوں کے بیچ وہ صرف 2 بار ہی گھر آیا تھا، اور ان 2 بار اس نے مسکان کا چہرہ دیکھنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ وہ اسے دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا۔ دوسرا، وہ اس کے ساتھ اپنے کسی بھی رشتے کو ماننے سے انکاری تھا۔ دارم سائیں کے اتنے سمجھانے کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ اس نے مسکان کی جانب دیکھنا تک گوارا نہ کیا تھا، لیکن آخر کب تک؟ ایک ہی گھر میں رہ کر وہ کیسے دور رہ سکتا تھا؟ ہاسپٹل سے لوٹنے کے بعد ساحر سائیں کو کمرے میں چھوڑ کر وہ خود فریش ہونے چلا گیا تھا۔ ابھی وہ فریش ہو کر باہر نکلا ہی تھا کہ سامنے سے مسکان آتی نظر آئی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا وہیں سے پلٹ کر دوسری طرف سے جانے لگا تھا۔ سنان سائیں، وہ بھاگتے اس کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی، جسے وہ بنا کوئی بھی اہمیت دیے وہیں رک گیا۔ اب کون سا ڈرامہ کرنا تھا اس کے سامنے؟ آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں؟ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ نے مجھ سے شادی کی ہے، آپ مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں، آپ کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور آپ ہیں کہ وہ بے حد معصومانہ انداز میں اس کے پاس کھڑی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بول رہی تھی، لیکن سامنے کھڑے شخص کو نہ تو اس کی معصومانہ شکل پر یقین تھا اور نہ ہی اس کے لب و لہجے سے کوئی مطلب تھا۔ وہ لمحے میں اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ جھٹک چکا تھا۔ اپنی حد میں رہو لڑکی، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی تم میری بیوی ہو۔ یہاں صرف اور صرف دارم سائیں کی کرم نوازی اور ترس کھانے کی وجہ سے رہ رہی ہو۔ یہ مت سوچنا کہ اگر تم نے دارم سائیں کے سامنے اپنی معصومیت کا جھوٹا ڈرامہ کر کے اسے یقین دلا لیا تو میں بھی تم پر یقین کروں گا۔ یہ مت سوچنا کہ اگر تم نے دارم سائیں کے سامنے اپنی معصومیت کا جھوٹا ڈرامہ کر کے اسے یقین دلا دیا ہے تو میں بھی تم پر یقین کروں گا۔ وہ مظلوم لوگوں کا خیر خواہ ہے، کسی پر ظلم ہوتا دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پاتا، لیکن یہ مت سوچنا کہ میں تمہارے ڈراموں پر کبھی بھی یقین کروں گا۔ اس لیے اب یہ ناٹک بند کرو۔ میں جانتا ہوں کہ اس رات ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جس کے بعد تم پاگل ہو جاؤ یا تمہارا بچہ مر جائے، اور دوسری بات یہ جو ناٹک کر کے تم میرے گھر میں آئی ہو نا، اسے جلد سے جلد ختم کرو اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ جب بچے کے نام پر تمہیں کچھ بھی نہ مل سکا تو تم نے گھر میں آ کر یہ پاگل پن کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ آج وہ براہ راست اس سے مل چکا تھا تو کیوں نہ ساری باتیں کلیئر کر دیتا۔ سنان سائیں، آپ کو کیا لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی روتے ہوئے بولی تو سنان کو لمحے کے لیے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھوں میں چالاکی تھی، لیکن اب آنسو۔ آپ کو لگتا ہے میں جھوٹے الزام لگا رہی ہوں؟ آپ نے مجھ سے نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا۔ کہا تھا کہ مجھ سے نکاح کریں۔ کیا غلط کیا میں نے اگر آپ سے اپنا نام مانگا؟ آپ میرے بچے کے باپ تھے۔ یہاں میرا بچہ مار کر آپ اپنے خوابوں کے محل سے جا رہے ہیں، زرنش کے ساتھ ایک نئی اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ مگر میرا کیا؟ آپ کے ظلم سہ کر میں اپنا سب کچھ کھو دیا سنان سائیں۔ اس دن میں نے صرف اپنا بچہ نہیں کھویا بلکہ ماں بننے کی صلاحیت بھی کھو دی۔ اس دن آپ نے صرف میرا بچہ نہیں مارا بلکہ مجھ سے ماں بننے کا حق بھی چھین لیا۔ آپ کے لیے شاید یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہوگی، شاید اس طرح
کسی بھی عورت پر ترس کھا کر نکاح کر کے آپ لوگ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہوں گے، لیکن ہم جیسی عورتیں نہیں بڑھ پاتی سنان سائیں۔ میں جانتی ہوں یہ بات آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ میں اپنے آپ کے بچے کی ماں بننے والی تھی، لیکن مجھ سے میرا سب کچھ چھین گیا، نہ مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ بتائیں میں کہاں جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ کیوں مارا آپ نے میرے بچے کو؟ جواب دیں، کیوں مارا آپ نے میرے بچے کو؟ کیوں چھین لیا مجھ سے میرا بچہ؟ اب وہ اس کے گریبان کو پکڑتے سے جھنجھوڑنے لگی۔ اس کے ڈرامے دیکھ کر سنان کا دل چاہا کہ اس کے منہ پر رکھ کر ایک تماچا لگا کر اس کو قاد یاد دلا دے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی سمجھتا، اس کے بے قابو وجود کو زرنش نے سہارا دیا۔ چھوڑو مجھے جاننا ہے کہ کیوں اس شخص نے میرا بچہ مار ڈالا۔ کیا قصور تھا میرے معصوم بچے کا؟ کیوں مجھ پر ظلم کیا آپ؟ آج مجھے جواب چاہیے۔ کیوں مجھ سے ماں بننے کی صلاحیت چھینی؟ کیوں میری کوکھ اجاڑ دی؟ جواب دو مجھے سنان شاہ، کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ وہ چلائی جا رہی تھی جبکہ زرنش کی آنکھوں میں اسے پہلی بار کچھ اور محسوس ہوا تھا۔ وہ اسے گنہگار سمجھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بے اعتباری تھی۔ نہیں، اس کی زرنش اس پر یقین کرتی ہے۔ اس نے اپنے دل کو سمجھایا جبکہ وہ مسکان کو بہت مشکل سے سہارا دیتی اپنے کمرے کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ زرنش کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا کہ اس سے کچھ بھی چھپا نہیں رہا تھا۔ کیا وہ جان چکی تھی کہ مسکان کس طرح اس گھر میں آئی تھی؟ کیا اسے پتہ چل چکا تھا کہ مسکان نہ صرف اس کے نکاح میں تھی بلکہ شاید اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی؟ اسے اپنے کردار پر یقین تھا، چاہے نشے میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن زرنش کے علاوہ کسی اور عورت کو وہ مقام نہیں دے سکتا تھا جو زرنش کا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسکان جھوٹ بولتی ہے، وہ کبھی بھی اس کے بچے کی ماں نہیں بننے والی تھی، لیکن وہ پریگننٹ تھی اور وہ ان رپورٹس پر سنان کا نام لکھا تھا۔ ڈی این اے رپورٹ سنان کے نام کی تھی اور اب سنان سچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زرنش نے نگاہیں کس طرح سے ملائے گا اور کیا وجہ بتائے گا اسے سب کچھ چھپانے کی۔ ساحر سائیں کو کمرے میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آیا۔ تھوڑی دیر پہلے در تو نیچے ہی تھی سب کے پاس، اس نے اسے اوپر آنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ ناراض تھا، لیکن کیا اس کی ناراضگی سے اسے کوئی فرق پڑتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو کسی بھی طرح اس سے دور رہنا چاہتی تھی، لیکن کیا وہ اس سے دور رہ سکتا تھا؟ اس کا اپنا دل ہی کمینہ تھا جو اس کے ساتھ دغا بازی کرتا تھا۔ وہ اسے اس لڑکی کے خلاف نہیں ہونے دیتا تھا، پر جس طرح سے اس لڑکی نے اس کے ساتھ دغا بازی کی تھی، اس کے سامنے کوئی اور ہوتا تو اسے چیر کر رکھ دیتا۔ اسے اتنا بڑا فریب دینے والا انسان اس کے دل کے کتنے قریب تھا، اس بات کا در کو اندازہ تک نہیں تھا۔ وہ کافی تھکا ہوا تھا، اسی لیے بیڈ پر لیٹتے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ اس نے مزید در کا انتظار نہیں کیا، وہ اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا، اسے بالکل اپنے قریب بٹھا کر اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت سچ میں بہت تھکا ہوا تھا۔ وہ کب نیند کی وادیوں میں اترا اسے بالکل اندازہ نہیں ہوا۔ نیند کی دیوی بہت جلد اس پر مہربان ہوئی تھی اور بستر پر پڑتے ہی وہ گہری نیند میں اتر چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے عجیب سی آواز سنائی دی تھی۔ ایسا لگا جیسے کوئی وومیٹنگ کر رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا چھا چکا تھا، شاید سوتے سوتے رات ہو گئی تھی اور یقیناً اس کی تھکاوٹ کا احساس کرتے ہوئے کسی نے اسے جگایا نہیں تھا۔ ابھی تک وہ نیند میں تھا، جب اسے پھر سے آواز سنائی دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ واش روم کا دروازہ لاک نہیں تھا، لیکن بند تھا۔ اسے زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑی، اسے پتہ چل چکا تھا کہ در کی طبیعت خراب ہے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر واش روم کی جانب آیا تھا۔ جب وہ تولیے سے منہ صاف کرتی باہر کی جانب آ رہی تھی، اسے دیکھتے ہی آگے بڑھنے لگی، لیکن دارم سائی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہوا در؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میرے خیال میں تمہیں ہاسپٹل چلنا چاہیے۔ تمہارا چہرہ کتنا زیادہ سرخ ہو رہا ہے۔ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے فکرمندی سے کہنے لگا۔ اس کا چہرہ سچ میں سرخی چھلکا رہا تھا اور شکل سے بھی وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ اس کے فکرمندانہ انداز میں اس نے ایک نظر دارم کو دیکھا اور پھر فوراً ہی اپنے دونوں گالوں سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور بنا اسے مخاطب کیے باہر نکل گئی۔ در کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری ہر بات برداشت کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھے نظر انداز کرو گی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ تمہاری طبیعت کافی زیادہ خراب۔ ٹھیک ہوں میں دارم سائیں، بالکل ٹھیک ہوں، اور خدا کے لیے میرے سامنے یہ جھوٹی محبت نہ جتائیں تو بہتر ہوگا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرے سامنے یہ جھوٹے ڈرامے کریں گے تو میں پگھل جاؤں گی؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اپنے فکرمندانہ انداز سے آپ مجھ سے میرے فیصلے سے ہٹنے پر مجبور کر دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا دارم سائیں۔ میں سچ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ آپ اس دنیا کے آخری انسان بھی ہوتے نا، تب بھی ساری زندگی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ پتہ نہیں آپ کو یہ بات کب سمجھ میں آئے گی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے آپ کی ان محبت برے ڈائیلاگ سے، اور نہ ہی میرے نزدیک کوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ خدا کے لیے جان چھوڑے میری۔ 10 دن سے سکون میں تھی، اب گھر آ گئے ہیں زندگی حرام کرنے کے لیے۔ وہ بدلحاظی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی اس کے سامنے سے گزر گئی تھی، جبکہ اچانک دارم نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس کے انداز میں اتنی شدت تھی کہ در کی کراہ نکل گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ در؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ کیوں میرے ساتھ ساتھ خود کو بھی اذیت دے رہی ہو؟ طبیعت خراب ہے تمہاری؟ میں تمہاری طبیعت کا پوچھ رہا ہوں اور تم اتنی بڑی گردان باندھ رہی ہو۔
کیا لگتا ہے تمہیں میں تمہاری فکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکوں یا ساری زندگی اس حویلی میں رکھ سکوں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہاری فکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے، اور مجھے تمہارے ساتھ رہنے کے لیے یا تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اگر یہ غلط فہمی ہے کہ تم یہ سب کچھ کر کے مجھ سے طلاق لے لو گے تو یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے، اور مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں اپنے طریقے سے سمجھاؤں۔ وڈیرا ہوں جانم سائیں، اور وڈیرے اپنی بیویوں کا لگام کس طرح سے ڈالتے ہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ محبت ہو، محبت بن کر رہو، تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ مجھے بیویوں کو غلام بنا کر رکھنے والے مرد پسند نہیں ہے۔ دل میں رہتی ہو، دل میں رہو۔ اگر ایک بار عورت اپنے مرد کے دل سے اتر جائے نا تو پھر کبھی وہ مقام حاصل نہیں کر پاتی جو کبھی اس کا ہوتا ہے۔ اپنے مقام سے نیچے مت اترو، پچھتاؤ گی۔ اس دل میں بسایا ہے تمہیں، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ دارم سائیں تمہیں دل سے نکال کر جوتے کی نوک پر رکھ لے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف دھکا دیتا لمبے لمبے ڈگ برتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ درد تو اس کا انداز دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ چھا گیا بندہ۔ وہ کمرے میں آئی تو ساحر کو سوتا ہوا دیکھ کر ایک تو اسے کمرے میں آنا اتنا عجیب لگ رہا تھا، شادی کے بعد وہ صرف اس کی صحت سے جانے کے لیے اس کے کمرے تک آئی تھی، اور اب اتنے دنوں سے اس کی بیوی کے روپ میں اس کے کمرے میں رہ رہی تھی، لیکن آج وہ ایک نئے روپ میں آئی تھی۔ آج وہ اس کی بیوی تھی، اور شاید اس روپ میں اس نے پہلے سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ جسم پر سرخ رنگ کا لباس پہنے وہ ہلکی پھلکی تیار تھی، کیونکہ گھر میں مہمان بہت زیادہ آئے تھے، اور اماں سائیں کا کہنا تھا کہ ابھی تمہاری شادی کے دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ کیسی ماسیوں جیسی حالت بنا کر رکھی ہے۔ شوہر کو خوشی ہوتی ہے جب عورت اس کے نام سے سنورتی ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی کو اپنے نام سے سجتا دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے۔ اگر اس بات کا اندازہ ایک عورت لگا لے تو وہ کبھی بھی خود کو بے رونق نہ کرے۔ اماں سائیں کے کہنے پر اسے زیادہ کچھ نہیں پہننا تھا، صرف گہرے سرخ رنگ کا لباس پہن کر ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں اور چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ ٹاپس کے ساتھ نازک سا لاکٹ پہن لیا تھا، لیکن اتنی سی تیاری کے بعد بھی وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ساحر سائیں کے گھر واپس آنے سے کتنا خوش تھی یہ تو ہر کوئی اس کے چہرے سے بھی اندازہ لگا سکتا تھا۔ اماں سائیں تو آتے جاتے ماشاءاللہ کہتی اس کی نظر اتار رہی تھی، جبکہ وہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہر طرف گھوم رہی تھی، اور اب اماں سائیں نے ہی اسے ساحر سائیں کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ ڈاکٹر کی باتوں کو لے کر وہ بہت پریشان تھی، کیونکہ اپنے ذہن سے کوئی بھی بات جانے نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے وہ کمرے میں آنے سے کافی زیادہ کترا رہی تھی۔ لیکن کمرے میں آ کر ساحر کو سوتا دیکھ کر اسے کچھ سکون ہوا تھا۔ آرام دہ لباس چینج کر کے آہستہ سے لائٹ آف کر کے وہ اس کے بیڈ پر آ کر لیٹی ہی تھی کہ اچانک اپنی کمر پر گرفت محسوس ہوئی، اور لمحے میں ساحر شاہ کی پناہوں میں تھی۔ اسے اپنے اتنے قریب محسوس کر کے زاوش کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب اپنی گردن پر اس کی گرم سانسوں کو محسوس کیا، وہ جی جان سے کام کر رہ گئی۔ اس کے اتنا نزدیک آ جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ جاگ رہا ہوگا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ تو اسے سوتا ہوا محسوس کر کے اس کے اتنے قریب آ گئی تھی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ جاگ رہا ہے تو غلطی سے بھی ایسی غلطی کرنے کے بارے میں نہ سوچتی۔ اس کے باوجود جیسے کپ کپی سی ہو گئی تھی، اس کی پناہوں میں پلی وہ بری طرح سے کام کر رہ گئی۔ جب اسے اپنی گردن پر اس کی چبھتی مونچھوں کا لمس محسوس ہوا، مانو جان لبوں میں آ گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ساحر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی چھوٹی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی مزاحمت کو ناکام بناتا اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے تکیے سے لگا چکا تھا، اور اب وہ براہ راست مگر اندھیرے میں اس کی نگاہوں میں جھانکتا اپنے نرم گرم لب اس کی پیشانی پر رکھتے پھر نیچے کی طرف سفر کرنے لگا۔ وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نگاہیں جیسے جھک گئی تھیں۔ زاوش کو تو اس کے بے باک لبوں کے لمس سے جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا ننھا سا دل سینے کی تمام دیواروں کو توڑ کر باہر آنے کو مچل اٹھا تھا، جبکہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کیے وہ اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ ساحر سائیں پلیز چھوڑیں مجھے، وہ مچل کر اس کی گرفت سے نکلنے لگی۔ جب دماغ میں ڈاکٹر کی باتیں گھومی، اس کی مزاحمت تیز ہونے لگی تھی۔ وہ تو خدا کی کرنی تھی کہ اس کے لمس پر وہ بہکی نہیں تھی، بلکہ مچل کر اس کی پناہ سے نکلنے کی جد و جہد کرنے لگی، لیکن سامنے والے پر کون سا کوئی اثر ہو رہا تھا۔ وہ تو مکمل بے خود ہوا اس کے دلکش وجود پر اپنی ملکیت کی مہر لگانے کو تیار تھا۔ اس وقت زاوش کا نشہ اتنا سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ اسے اپنے درد کی فکر نہ تھی، بس آج اسے زاوش چاہیے تھی، اور کسی بھی حال میں چاہیے تھی۔ کوئی ڈاکٹر اسے اس کی زاوش سے الگ ہونے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا، لیکن زاوش ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں یہ سچ تھا کہ وہ تیار تھی اس کی ہونے کے لیے، وہ خود بھی تو صرف اس کی ہو کر اس کے کمرے تک پہنچی تھی، وہ کیسے اسے خود سے دور کرتی؟ لیکن ایسا اس کے لیے ضروری تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ چند پل کی قربت کے لیے وہ زندگی بھر کی اس تکلیف سے گزرے۔ وہ اسے کتنی محبت کرتی تھی یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن آج اسے اپنی محبت اس پر ظاہر کرنی تھی۔ مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں، اسے یقین تھا وہ اسے روک لے گی۔ ساحر شاہ پلیز ایک بار میری بات سنیں۔
اس نے بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو اسے گھور کر رہ گیا۔ اپنے چہرے کو بھیگتا محسوس کر کے وہ مزید اس کی مزاحمت کو نظر انداز نہ کر سکا۔ کیا اس کی قربت اس کے لیے اتنی تکلیف دہ تھی؟ کیا وہ اس کی پناہ میں آ کر رونے لگی؟ یہ احساس ہی اس کے لیے بے حد اذیت ناک تھا۔ وہ لمحے میں اسے الگ ہوا اور پل میں اسے ہٹتے ہوئے لائٹ آن کر چکا تھا۔ اس وقت اسے کتنا غصہ آ رہا تھا وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتی، وہ بھی تو مجبور تھی۔ اسے اپنے شوہر کی زندگی عزیز تھی اور وہ اپنے شوہر کو کبھی بھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، ورنہ اسے اس کا جائز حق لینے سے کبھی بھی نہ روکتی۔ کچھ دن پہلے اس رات ساحر کی پناہوں میں وہ اپنے آپ کو جتنا انمول محسوس کر رہی تھی اتنا ہی اپنے محافظ کو خود سے قریب محسوس کر رہی تھی۔ جس طرح وہ لمحہ لمحہ اس پر اپنے نام کی مہر لگا رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کی ذات کا حصہ ہے، ساحر شاہ صرف اس کا ہے اور وہ صرف ساحر شاہ کی۔ تو اپنے آپ کو کس قدر پرسکون محسوس کر رہی تھی یہ تو صرف وہ جانتی تھی، لیکن ان کی خوشیوں کو شاید اس رات کسی کی نظر لگ گئی تھی، اور کسی کی کالی نظر نہیں تو آج اسے اس مقام پر پہنچایا تھا کہ وہ اپنے ہی شوہر کو خود سے دور کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اب نگاہیں جگائے ہوئے کیوں بیٹھی ہو؟ بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ بے حد غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی حرکت اسے کتنی ناگوار گزری تھی یہ تو صرف وہی جانتا تھا، اور سب سے زیادہ غصہ اسے زاوش پر آ رہا تھا جو نظریں جگائے آنسو پینے میں مصروف تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اتنا ضروری نہیں ہے کہیں پر بھی جانا، تم آرام کرو، ابھی تمہیں ہاسپٹل سے آئے ہوئے وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ جاؤ اپنے کمرے میں اور آرام کرو۔ دارم سائی مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ سختی کروں۔ آج سچ میں اصغر صاحب کی آواز بہت عرصے کے بعد اونچی ہوئی تھی، خاص کر جب سے وہ سردار کی کرسی پر بیٹھا تھا، تب سے تو گھر میں کوئی بھی فرد سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا۔ بابا سائی سمجھنے کی کوشش کریں، میں صرف آپ کا بیٹا نہیں ہوں، اس گاؤں کا سردار بھی ہوں، میرا جانا ضروری ہے، میں جلدی آ جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، آپ جائیں اپنے کمرے میں آرام کریں۔ اور ویسے بھی انصر میرے ساتھ ہے۔ انصر تم بابا سائی کو کمرے میں چھوڑ کے آؤ، تب تک میں چینج کر کے آ جاتا ہوں، وہ نے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ بابا سائی کو سنبھالنا بنسر کی ذمہ داری تھی۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر تو آ گیا تھا، لیکن گھر سے باہر نکلنے کی بجائے وہیں لان میں ٹہلنے لگا۔ جب تھوڑی دیر میں بابا سائی نے بھی اسے جوائن کر لیا، ان سے باتوں ہی باتوں میں لگے۔ انصر نے آ کر اسے ایک اور دھماکیدار خبر دی جس کے باعث اسے ابھی 1 گھنٹے میں جرگے پر پہنچنا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو نور کو بیڈ پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتا نہانے کے لیے چلا گیا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے کے بعد وہ کافی پرسکون ہو گیا تھا۔ اب اسے اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو بھی منانا تھا۔ وہ در سے محبت کرتا تھا، اس کی نادانیوں کی وجہ سے اسے نہ تو نظر انداز کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بیجا سختی یا ناراضگی اسے مزید اس سے دور کر دے گی، لیکن پچھلے 5 مہینوں میں جتنا اسے دارم سائی نے سمجھا تھا اتنا تو وہ خود کو بھی نہیں سمجھتی تھی۔ دارم سائی نفاست سے اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے آئینے میں اس حسین چہرے پر نگاہیں جمائے اسے گہری سوچ میں مصروف دیکھ رہا تھا۔ اس کی قاتل نگاہیں پاس پڑے روشن لیمپ کی طرف تھیں۔ اسی لمحے دارم سائی کو اس لیمپ سے بھی جلن ہونے لگی تھی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں وہ بھلا کسی اور شے کو کیسے برداشت کر سکتا تھا، جبکہ اتنے بڑے مجسمہ غرور کو سرے سے نظر انداز کر دیتی تھی۔ اپنے آپ کو اس کی گہری نظروں کے حصار میں محسوس کرتے ہوئے اسے بے ساختہ ہی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا، لبوں پر ایک جاندار تبسم بکھرا تھا۔ زوجہ محترمہ، کبھی محبت سے بھی دیکھ لیجیے، کیوں ہر وقت ان نگاہوں سے مجھ معصوم کو گھائل کرنے پر تلی رہتی ہیں آپ؟ اس کی نگاہوں کے حصار میں خود کو محسوس کر کے وہ کھل اٹھا تھا۔ بے شک ایک لمحے کے لیے ہی صحیح۔ وہ قدم در قدم اس کی طرف اٹھاتا دل فریب انداز میں مسکراتے ہوئے بولا تھا، پلیز دارم سائی، اس وقت میں آپ کی یہ رومانوی باتیں اور ڈائیلاگ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، پلیز اس وقت یہ ڈرامہ بند کریں۔ وہ بیزاری سے کہتے ہوئے گردن موڑ گئی۔ اس کی بدتمیزی پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ دارم سائی نے در کے زندگی میں آنے سے پہلے اتنی برداشت خود میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ بے شک اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو اس وقت تک وہ اپنی گردن سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ نہ جانے کون سی بیویاں ہوتی ہیں مسز زر نور دارم شاہ، جو شادی کے 5 مہینے بعد شوہر کے رومانی انداز اور ڈائیلاگ سے خوش ہو کر اس کی دلجوئی میں مصروف ہو جاتی ہیں، اور ایک تم ہو جو میری محبت کو اپنی بے پناہ نفرت کے نشتر چبو کر ریزہ ریزہ کر دیتی ہو۔ وہ ڈارک براؤن آنکھوں میں عشق کی سلطنت آباد کیے اس سلطنت کی ملکہ سے کہہ رہا تھا، انسان جو بوتا ہے وہی پاتا ہے۔ در نے اپنی طرف سے اسے لاجواب کیا تھا، لیکن جواب میں اس کا دلکش قہقہ سن کر وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، لیکن وہ اسے اپنی بات سنے بغیر وہاں سے جانے تو اسے دارم شاہ لیکن وہ اسے اپنی بات سنے بغیر وہاں سے جانے دے تو اسے دارم سائی کون کہے؟ انسان جو بوتا ہے وہی پاتا ہے نا؟ لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو درے دارم، جو کبھی تمہارا دل دکھانے کی گستاخی کی ہو، لیکن جو تمہارے ستم کا تم سے شکوہ کیا ہو۔ وہ سر نظریں اس پر جمائے پوچھ رہا تھا، اگر ہاں تو دل سمیت سر بھی قلم کر کے تمہارے قدموں میں رکھنے کا حوصلہ رکھتا ہے دارم سائی؟ جنون کی آخری حد سے تم سے عشق کرتا ہوں۔ دارم سائی اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے سامنے اپنا دل کھول رہا تھا، مگر یہاں کسے پرواہ تھی؟ در نور تو اس کے دل کی دنیا کو
आग लगाने में माहिर हो चुकी थी। ना तो मुझे आपके दिल की तमन्ना है और ना ही कलम हुए सर की ख्वाहिश तारम सईं। आप मुझसे मोहब्बत करते ही नहीं। अगर आपको मुझसे मोहब्बत होती तो ये ज़बरदस्ती की घुटन-ज़दा ज़िंदगी नहीं गुज़ार रही होती मैं। अगर आपको मुझसे मोहब्बत होती तो आपके साथ ज़बरदस्ती के रिश्ते में घुट-घुट कर नहीं मर रही होती मैं। मोहब्बत में कैद नहीं होती है। अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो कर दें मुझे आज़ाद। ये शादी बुज़ुर्गों का फ़ैसला थी, लेकिन इसको निभाना तो हमारा फ़ैसला है। आप अपनी मोहब्बत को साबित कर दें तारम सईं। वो ज़ुल्म की इंतहा पर थी। हाँ, हाँ, तकरीरें अच्छी करती हो। इस दफ़ा इलेक्शन में खड़ा करूँगा तुम्हें। लेकिन नहीं दारम साईं की मलकियत को कोई आँख उठा कर देखे तो दारम साईं उसकी आँखें ना निकाल दे। तुम बस अपने साईं के सामने तकरीरें करो, मैं तुम्हें दाद भी दूँगा और इनाम भी। वो मुस्कुराते हुए अपना गम बड़ी दिलकशी से छुपाकर उसके लबों पर झुका था। अपनी मोहब्बत का नर्म लम्स उसके लबों को बख्शता वो उसके चेहरे के नकूश को देख रहा था। कौन कमबख्त कह सकता था इतनी मासूम सी दिखने वाली लड़की इतनी ज़ालिम है कि उसके इश्क में इस गाँव का सबसे ज़ालिम तरीन सरदार मोहब्बत की बूँद-बूँद के लिए तरसता है। अब सो जाओ आराम से, किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊँगा। उसका माथा चूमते हुए वो बाहर निकल गया। उसके अंदाज़ से कहीं से नहीं लग रहा था कि नूर की इतनी मेहनत उसके किसी काम आ रही है। थोड़ी देर का गुस्सा और फिर वही मोहब्बत जताता लहज़ा वो कैसे खुद से दूर करती है, समझ नहीं आ रहा था। अब यहाँ बैठ के ये आँसू बहा रही हो मासूम लोमड़ी, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जल्दी बताओ मुझे वरना आज मैं सच में अपना कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दूँगा। उसके सामने बैठा धमकियामेज़ लहज़े में बोला। क्या बोलूँ? क्या आपको नहीं पता? आँसू छुपाते हुए बोली। तुझसे शक गुज़रा क्या इन दोनों की बातें सुन रही थी? जी, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि एपिसोड आपको कैसी लगी, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप मेरा साथ देते हैं, आपको नॉवल पसंद आ रहा है, आपका कमेंट्स आपके सबके बहुत मज़े के होते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके रिव्यूज़ का। तो आप लोग जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है? लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। अब इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड पे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।